الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ حامیم سجدہ ہے جس کی آیت نمبر 30 سے لے کر جو ہے وہ 36 نمبر آیت تک میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر جو مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اس کا عنوان یا اس کا جو موضوع ہے وہ ہے سب سے بڑی خوش بختی یا سب سے بڑا خوش نصیب خوش بخت انسان. اس کی ایک تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ فرمائی ہے. ان آیات کا جو ہے نا وہ جس پس منظر میں یہ آیات بیان ہو رہی ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے نا وہ مکی دور ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی جو دی جا رہی. دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ جسے ہم عام طور پر ویسے صحابہ کا مقام تو بہت اونچا ہے جسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، یہ ہے اصل کے اندر یہاں بتایا گیا کہ وہ ولی اللہ جو ہے وہ بہت سب سے بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اصل کے اندر اس کے اندر بتایا گیا. میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد لے کر آئے تھے اور
اس مقصد کو انجام دینے میں، اس کو پورا کرنے میں، یعنی اس کو عملاً پریکٹیکل اس کا جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے میں 23 سال لگے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت بھی گریجولی جو ہے وہ اتاری ہے، لیکن یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ ایک مسلسل جد و جہد ہے جو 23 سال ہوئی ہے، یعنی ایک ہی جد و جہد، ایک ہی مقصد ہے جس کی جد و جہد کے پھر مختلف مراحل ہیں، اور اس جد و جہد کا نام جو ہے نا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ عام طور پر جہاد ہم سمجھتے ہیں جنگ کو، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اس جد و جہد کا نام ہے جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ پہلے دن سے ہی مکہ میں، پہلے دن سے ہی جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دعوت کا آغاز کیا، ویسے تو جہاد اس کو بھی کہتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد ہی ہے، لیکن جو ہے نا وہ معاشرے کے حوالے سے جیسے ہی جو ہے وہ یہ اس کام کا آغاز ہوا، دعوت قرآنی کا آغاز ہوا، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز ہو گیا۔ البتہ جو ہے نا وہ جنگ کا مرحلہ ہجرت کے بعد آیا ہے، لیکن اتنی بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر یہ اس میں سے نکال دیا جائے یہ جو مکہ کی جد و جہد ہے، تو پھر جنگ کنہوں نے لڑنی ہے؟ اسی دوران وہ لوگ حاصل ہوئے ہیں نا جنہیں جو بدر میں جا کر جنہوں نے جنگ لڑی ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جب آپ ایک مسجد بناتے ہیں یا کوئی بھی بناتے ہیں، لیکن میں مثال مسجد کی دے رہا ہوں، ایک مسجد آپ نے بنائی ہے، اب اس کے لیے آپ نے جب ارادہ کر لیا، اس کا پلاٹ کا تعین کر لیا، اب اس کی بنیادیں رکھی، دیواریں رکھی، چھت رکھی، تو یہ سارا عمل مسجد ہی کا حصہ ہے۔ آپ دیواروں کو اٹھا کر چھت رکھ کے بتائیں۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب آپ جد و جہد کا یہ مکی دور جو ہے اس کو نکالیں گے تو پھر جنگ آپ نے کیسے لڑنی ہے؟ تو بہرحال عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت آسان دور ہے، بعد میں زیادہ مشکل دور جو ہے وہ شروع ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں مکہ کے اندر کے جو واقعات ہیں، ایک تو یہ سمجھ لیں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاکید تھی کہ تم لوگوں نے ہر ریئیکشن کے جواب میں صبر کرنا ہے، جواب نہیں دینا۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا ہے۔ اصل میں یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نظریہ ہو، اس کو لوگوں کے اندر جو ہے وہ پھیلنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے، اور جو پہلے سے نظریہ ان لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس نظریے سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ ایسے نظریے کو شروع سے ہی اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ وہی چیز شروع کر دیں گے جو پھر ہجرت کے بعد ہوئی، یعنی ان کے ساتھ کوئی باقاعدہ جنگ، تو پھر تو بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ لہذا اس وقت تک صبر کرنا، اور صبر بھی اس طرح کا کہ اپنا کام آگے بڑھاتے چلے جانا، اور جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو تو اس کو برداشت کرنا، صبر کرنا۔ اور یہ کہاں تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ کے اندر لٹایا جا رہا تھا، تو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا آپ غور کریں۔ اور کبھی اس کا دوسرا پہلو آپ نے دیکھا ہے کہ مکہ میں کم از کم کوئی 30-35 مسلمان تو ہوں گے نا اس وقت۔ کبھی اس طرح کا واقعہ بھی سنا کہ کسی مسلمان نے آ کر جو ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑانے کی کوشش کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چھڑانے کی کوشش کی؟
یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کو جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. کبھی کوئی کسی نے سنایا ایسا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے روکا؟ اسی طریقے سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہید ہیں، خاتون ہیں، ان کو جو شہید کیا گیا، تو کوئی ایسا واقعہ کسی نے آ کے کہا کہ یہ عورت ہے، اس کو چھوڑ دو، کیوں ظلم کر رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود شعب بنی طالب میں 3 سال رہے ہیں. جب بھی سیلاب آیا نا تو ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. کبھی آپ ذرا سوچیں کہ ایک دم اچانک آپ کو اپنے گھر والے جو ہے ان کو نکال کر سڑک کے اوپر جو ہے وہ، اب اس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، کوئی آپ کی دکان نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، سب گیا، اور آپ سڑک کے اوپر ہیں. آپ 4 دن گزار کے دکھائیں. ایک پورا قبیلہ جو ہے وہ 3 سال تک شعب بنی طالب میں رہا، کوئی اس نے لڑائی نہیں کی، کوئی اس طرح کی بات نہیں. پورا بائیکاٹ ہے، نہ کوئی لین دین ہے، نہ کسی خوشی غمی میں ان کے وہ ساتھی ہیں. پھر وہ طائف کے اندر جا کر جو کچھ ہوا، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں جوابی ریئیکشن نہیں ہے. یہ اصل میں ایک حکم تھا اس وقت تک کے لیے کہ جواب نہیں دینا. اس لیے کہ مثال کے طور پر دیکھیں، میں ابھی آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں، آپ کوئی آدمی مجھے گالی دے دیتا ہے، میں بھی جواب میں گالی دیتا ہوں، لڑائی شروع ہو جائے گی. باہر تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا. اور آپ کہیں گے جی ایک آدمی بیوقوف جہا آ گیا سی کہتے وہ اتنے بکواس کرتا سی تے انہوں کٹیا ماریا، تو وہ بھی کہیں گے چنگا یار یہ سارے شہر کہاں واسطے آ گیا اتنا دیا گلا کر. لیکن اگر آپ نے گالی دی ہے اور میں چپ کر گیا، ایک تو یہ بات ہے، اور ایک میں یہ کہوں کہ چلو جی اللہ تہاڈا بھلا کرے، میں برا ہاں تو اللہ تہاڈا بھلا کرے. میں اتوں نکل گیا، میں ادھر جا کے ہور بندیاں نوں سمجھانا شروع کر دیتا. اتوں کوئی ریئیکشن آیا، انہوں نے بھی جو بھی انہوں نے کیتا، میں اتوں نکل کے کسی اور وال چلا گیا. یہ مینوں ٹائم مل رہا نا کہ اپنی گل جہی ہے اتنے دسن کا. لیکن اگر فوری طور پر میری طرف سے اسی طرح کا جواب آ رہا ہے تو پھر تو میں نے اپنا موقع گوا دیا. پھر تو جو لوگ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان تک بات پہنچ جائے گی کہ ایک بیوقوف جا پھرتا ہے، وہ ہر ایک نال لڑتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یہ ایک پالیسی تھی، اور یہ بہت مشکل کام ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. اس میں تو یہ ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اس کے لیے آسانی ڈھونڈو. اگر تم یعنی یہ اس پر احسان ہوگا کہ جو ہے نا وہ میں نے تو اس کو گالی دی تھی، اور ابھی یہاں مجھے پریشانی آئی تو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر دیا، میرے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کر دی. وہ طائف کا واقعہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ ان طائف والوں کو جب وہ پیس کے رکھ دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق کے لیے بد دعا نہیں کی، دعائی کی. تو یہ اصل کے اندر وہ مرحلہ ہے. اور یہ کیوں اس حد تک، یہ نوبت اس حد تک جو ہے وہ کیوں پہنچی، یہ بات اس حد تک کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی دعوت دے رہے تھے. یہ جو ہجرت سے پہلے مکہ میں یہ جہاد کا دعوت والا مرحلہ ہے، دعوت قرآنی کا مرحلہ ہے. یہ جہاد بالقرآن ہے جو اس وقت جو ہے وہ اس مکہ کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور چونکہ مکہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک پورا پروگرام ہے جس کے نتیجے میں ہمارا نظریہ ختم ہو جائے گا، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ صبر کر لینا تو اور ہے، لیکن اس کے جواب کے اندر ان کی خیرخواہی کرنا، ان کی بہتری چاہنا یہ اور مشکل ہے. اور ان حالات میں اس کام کو جو ہے وہ کرتے چلے جانا، اس کام میں کوئی کمی نہیں آنے دینا، یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ بات جو اس کے پس منظر میں ہے.
اور جس کی اللہ تعالیٰ یہ مدح بیان فرما رہا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ ستائش فرما رہا ہے۔ اب بات کو سمجھیں جی، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی ہے، ربنا اللہ، ربنا اللہ، یہ دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک ہے اللہ اور دوسرا ہے رب۔ ہم اکثر جب ایمان کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس وقت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایمان اللہ کی ذات پر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الرزاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب میں اس صفت کے اوپر ایمان لایا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں واقعہ یہ سمجھوں کہ میرا رزق میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، اور جب میں ایمان لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو یہ میرے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کو جو ہے نا وہ اس بات پہ یقین رکھوں کہ واقعی میرے دل میں کوئی شبہ نہ ہو کہ یہ کام جو ہے وہ شاید نہیں ہو سکتا یا کوئی وسوسہ نہیں، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، جہاں میری عقل جواب دے جائے یہ کیسے ہوگا وہ بھی کر سکتا ہے، یا یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ غور کریں کہ اللہ کو رب ماننا، دنیا میں اللہ کو اللہ ماننے والے تو بڑے ہمیشہ ہی اکثریت میں رہے ہیں، لیکن اللہ کو رب ماننا یہ وہ صفت ہے جس کے حوالے سے ہمیشہ شرک ہوا ہے، اور مکہ کے اندر بھی اللہ کو تو وہ مانتے ہی تھے نا، جب بیت اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، پھر یہ اصل کے اندر ارباب ہیں، یہ بت رکھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بیماری دور کرنے والا ہے، کوئی کسی اور مسئلے کا حل کرنے والا ہے، یہ ہے ارباب، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور رب۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب سمجھا، اپنا رب بنا لیا، بنا تو ہم سب نے لیا، ہم سب ایسے کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن یہ سمجھ لیں جی کہ رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ اب یہ بات آپ کو اس طرح سمجھ آئے گی، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اب جو ہے نا وہ ہم غور کریں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی پرورش کون کرتا ہے؟ اس کی ماں پرورش کرتی ہے۔ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اسے کچھ احساس نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ مجھے کیا چیز چاہیے، اسے تو نہیں کچھ پتا، اس کو تو صرف رونا ہی آتا ہے نا۔ بچہ جو ہے اس کو بھوک لگتی ہے پھر بھی روتا ہے، تکلیف ہوتی ہے پھر بھی روتا ہے، وہ اپنے بھلے برے کو نہیں سمجھتا۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب وہ لیٹا لیٹا گرنے لگتا ہے تو دور سے ماں دوڑ کر آ کر اس کو پکڑتی ہے، اس کو نہیں پتا وہ گرنے لگا ہے۔ وہ پیشاب کر لے تو اس کو نہیں پتا کہ جی اس کے اوپر میں نے اب ٹانگیں نہیں مارنی، مجھے دھلائی کی ضرورت ہے۔ کوئی پخانہ کر لے، اسے نہیں پتا۔ اب اس کو پالنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی سب سے بڑی خیر خواہ اس کی ماں ہے، جو اس کی ضرورتوں کو
پورا کرتی ہے، لحاظ کرتی ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے نا وہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، اسے میں دھوپ میں لٹا دوں، اسے میں سائے میں لٹا دوں، اسے اس طرح کی خوراک دے دوں، اسے یہ نہ دوں، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس کی ماں. اچھا جب تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے نا تب بھی ابھی اب عقل پختہ نہیں ہوئی ہوتی، وہ ماں سبزی کاٹتی ہے تو وہ اس سے چھری کھینچتا ہے اور چھری لے لیتا ہے بعض اوقات اس کی توجہ کے بغیر، تو اب ماں اس سے چھری چھینتی ہے، واپس لیتی ہے، وہ روتا ہے، وہ اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ مجھ سے جو ہے وہ کیوں لیتے، لیکن یہ ماں جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس ہونا جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہے، وہ اسے واپس لیتی ہے. آپ ذرا غور کریں کہ ماں سے 70 درجے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے ہمارا پالنے والا. اگر ہم واقعتاً یہ سمجھ لیں کہ ہمارے معاملات ہمارے رب کے ہاتھ میں ہیں اور ہم اپنے نفع اور نقصان کو نہیں پہچان سکتے، ہمارا رب ہم سے بہتر پہچانتا ہے کون سی چیز ہمارے نفع میں ہے، کون سی چیز ہمارے نقصان میں ہے. ہو سکتا ہے ہم کسی وقت کسی چیز کو فائدہ مند سمجھیں، وہ فائدہ مند نہ ہو. بچہ وہ چھری کو فائدہ مند سمجھ رہا ہے، اس کو وہ پسند ہے، اور ہو سکتا ہے کسی وقت ہم کسی چیز کو ناپسند کریں، وہ چیز ہمارے فائدے میں ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں نہیں پتا کون سی چیز تمہارے لیے خیر ہے، کون سی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک مومن، یہاں ایک بات سمجھ لیں جی، بات اس وقت ایمان والوں کی ہو رہی ہے، جن کے اندر یہ ایمان پیدا ہو گیا ہے اور انہوں نے واقعی اللہ کو رب بنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی تو پھر دنیا کے اندر جب بہت سارے لوگ ہیں نا ان کا سوچ کا اپنا انداز ہے. اب اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ میرے مالک کے حکم سے ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا تَسْقَطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے پرتا بھی نہیں ہوتا، علیحدہ ہوتا، اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے. تو جو کچھ بھی، اگر میں واقعتاً اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں تو میرا رب میرے اوپر ظلم تو نہیں کرنے والا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، تو میرے رب نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ خیر ہی کیا ہے. لہٰذا کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور نہ مجھے کوئی پریشانی ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، دیکھیں ایک آدمی جو ہے نا وہ ویسے تو دنیا کے اندر اگر کسی کو نفع ملتا ہے نا یا کوئی اور دنیاوی فائدہ ملتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ترقی مل گئی ہے، کامیابی مل گئی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائشی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کو ہم اس طرح نہیں سمجھتے. لیکن عام طور پر جس کا تاثر ہم لیتے ہیں نا، وہ جس کو ہم تکلیف دہ کہتے ہیں، کوئی مصیبت کہتے ہیں، کوئی پریشانی کہتے ہیں، تو اس وقت ہمارا طرز عمل جو ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا خیال آتا ہے نا کہ جی ہم تو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، پھر بھی دنیا کے اندر ہمارے لیے مصائب ہیں، ترقیاں. وہ کبھی علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، برگ گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. دیکھیں
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنے بندے کے ساتھ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بتایا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی عزت کے تعین کے لیے بھیجا ہے نا. ایمان والے کی عزت کا تعین اس دنیا میں کرنا ہے نا اللہ نے کہ یہ کس عزت کا مالک ہے, یہ کس جو ہے وہ بلندی کا حقدار ہے. اب یہ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ جنت کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح تو نہیں ہوگا کہ جیسے ہم یہاں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا اللہ اسی طرح جنت میں بٹھا دے گا کہ صاحب ایک جگہ بیٹھ جائیں. وہ تو درجہ بندی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیچے والا جنتی اوپر والے کو دیکھے گا جیسے آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہے. اب یہ درجہ بندی کیسے ہوگی؟ یہ اصل کے اندر اس دنیا کے اندر درجہ بندی ہے نا, وہ ہوگی. اب وہ کیسے ہوگی؟ میں وہ ایک مثال جو ہے وہ دیا کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جمپ لگانے والے ہوتے ہیں تو وہ ایک رسی باندھ دی ہے ٹیسٹ لینے والے نے. اب اس نے کہا جی جو ہے نا وہ اس کے اوپر سے آپ پھلانگے. اب 10 آدمی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر سے پھلانگنا ہے, 8 پھلانگ سکے, 2 فیل ہو گئے. اب رسی اس نے ذرا اور اونچی کر دی. اب باقی 8 سے کہا کہ آپ پھلانگو. اب اس میں سے 4 پھلانگ سکے, 4 نہیں پھلانگ سکے. اب 4 کا اس نے اور اونچی کر دی. اب اس میں سے 2 رہ گئے اور اس نے اور اونچی کر دی تو 1 رہ گیا. یہ آیا سب سے ٹاپ پر. اسی طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر بھی اور انسان کو محروم کر کے بھی, یا دوسرے لفظوں میں انسان کے لیے ہرڈلز پیدا کر کے, یہ ہرڈل ہی ہے نا جو رسی آپ سمجھتے ہیں, وہ ہرڈل ہی ہے. اس طرح ایک انسان کا جو ہے وہ مقام وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معین ہوتا ہے کہ یہ کتنی ہرڈل سے گزر کر جو ہے وہ اس نے اللہ کی منشا پوری کی ہے. یہ آرام میں فارغ ہی تھا, یا اس نے یہ جو ہے وہ کتنی مشکلات سے گزرا ہے. وہ ایک مثال ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھا ہوتا تھا تو پھر بھی ان کی زبان سے آواز آہد آہد کی آتی تھی. تو امیہ بن خلف جو ہے وہ کہنے لگا کہ وہ آہد جس کو تم کہتے ہو آہد ہے, یعنی اس کے ساتھ اور کوئی رب نہیں ہے, وہ تجھے تو چھڑانے نہیں آتا, تجھے تو چھڑا نہیں رہا, یعنی تو سزا پوری بھگتی جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو جواب دیا نا, وہ جواب بھی پرانے بندوں کو سمجھ آئے گا. اس نے کہا کہ جب کسی کمار سے کوئی برتن عورت خریدتی ہے نا, عام طور پر وہ عورتیں گھڑے اور یہ پرانے وہ مٹی کے جو برتن ہوتے تھے, تو وہ آپ کو پتا ہوگا کہ کیونکہ اب تو وہ بات ختم ہو گئی ہے, لیکن میں نے وہ دیکھا ہوا ٹائم کہ ہر گھر میں یہ برتن ہوتے تھے, تو لے کر اس کو ایسے ایسے کر کے جو ہے نا وہ بجاتے تھے, ٹھوکتے تھے. کیونکہ اس کی آواز چیک کرتے تھے. ایک ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, ٹوٹے ہوئے کی کا ویسے نہیں پتہ چلتا, اس کی آواز سے پتہ چلتا ہے یہ کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ سالم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دمڑی کا مٹکا لینے کے لیے, گڑا لینے کے لیے, تو ایک عورت جو ہے اس کو ٹھوک کر جو ہے وہ بجا کر دیکھتی ہے, تو رب جو اتنا بڑا مرتبہ دے دے گا وہ ایسے ہی دے دے گا. یہ اچھا, اب جس آدمی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میرا رب جو ہے نا وہ مرتبوں کے تعین کے لیے بھی آزماتا ہے, اس کو وہ یہ اس تکلیف کو تکلیف سمجھے گا.
آپ دیکھیں یہ باکسنگ کھیلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں مار مار مکے بندے نو باندر بنا دیندے ہیں تو پھر بھی وہ ٹرافی لین واسطے وہ مکے کھاندا ہے نا. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ چباڑا ٹوٹ گیا تھا, منہ ٹوٹ گیا, داند ٹوٹ گیا, یہ ہو گیا, لیکن وہ ٹرافی لینے کے لیے تو اس کو اس کا افسوس ہوتا ہے, وہ اپنی خوشی سے جاتا ہے. وہ کیوں پریشان ہوگا؟ بلال کیوں پریشان ہوگا؟ یا جو جس کو یہ سمجھ آ گئی کیوں پریشان ہوگا؟ دوسری بات یہ سمجھ لیں وہ تو خوشی سے اس کو برداشت کرے گا کہ میں جتنا اونچا جمپ لگاؤں گا اتنا ہی میرا مرتبہ بنے گا. اچھا دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی ایمان والوں کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے دیتا ہے, یعنی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے سزا. تو یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتبہ بلند کر رہا ہے یا اللہ ہمارے کسی گناہ کی ہمیں سزا دے رہا ہے. تو ذرا اس بات کو سمجھ لیں جی کہ جس آدمی کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں مجھے سزا دے کے فارغ کر دیا تو یہ بہتر ہے کہ اگر اس نے مجھے وہاں سزا دی. جس کو یہ یقین ہے وہ یہاں کی سزا کو ترجیح دے گا یا آخرت کی سزا کو ترجیح دے گا؟ غور کر کے یہ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم, تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے, اپنے کیے کی وجہ سے آتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت ساری وہ چھوڑ بھی دیتا ہے, معاف بھی کر دیتا ہے. اب یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ماں بعض اوقات آپ کی غلطی سے درگزر کرتی ہے, بعض چپیڑ مار دیتی ہے, وہ سخت بھی چپیڑ کبھی ہوتی ہے کبھی نرم بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اس آدمی کی میں بات کر رہا ہوں جس کو یہ یقین ہے جہنم کا بھی اور جنت کا بھی یقین ہے, اور وہ جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی سزا کے مقابلے میں آخرت کی سزا جو ہے نا وہ بہت بھاری ہے, بہت مشکل ہے. تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے جی کہ اگر ہمیں یقین ہے, اگر ہمیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ آخرت کی سزا بڑی ہے, مجھے یہاں کی سزا مل جائے تو مجھے تو اس پہ بھی اللہ اپنے مالک کا کی مہربانی اس کو سمجھنا چاہیے, رحمت ہی سمجھنا چاہیے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا واقعہ, یہ اصل میں بات ہے جس کو یقین ہو اس کی. ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے رجم کر دیں کیونکہ میں نے وہ عمل کیا ہے جس کی سزا رجم ہے. سمجھ آئی آپ بات؟ اب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ رجم کا, اچھا کسی نے نہیں دیکھا, نہ کسی پولیس نے, نہ کسی محلے والوں نے, نہ کسی نے آ کر شکایت کی, نہ کسی نے کہا جی میں نے دیکھا ہے. وہ خود آ رہی, اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے رجم کر دیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کر دیا. اور وہ اس بات کو جانتی بھی تھی کہ میں جو سزا مانگ رہی ہوں وہ پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا, یہ کوئی گولی نہیں ماریں گے یا کوئی گردن نہیں اتاریں گے. یہ اس کو پتا تھا نا. کیوں سزا مانگی اس نے کہا میں آگے سزا نہیں بھگتنا چاہتی, یہ نرم ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر اس دنیا میں کسی اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ سزا سے پاک کر دے دنیا میں ہی, اور وہ سزا کسی طرح بھی ہو سکتی ہے, میری دکان کو آگ لگ گئی, میرا بچہ مر گیا, کوئی اور پرابلم آ گیا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ باتیں ماننا بڑی مشکل لگتی ہیں. سورہ کہف میں ایک واقعہ آتا ہے,
کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے، جسے عام طور پر خضر کہتے ہیں، بہرحال وہ وہاں تو ایک بندے کا نام ہے جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو، تعلیم حاصل کرو، سیکھو۔ اب وہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گزر رہا تھا، آگے ایک بچہ جو ہے وہ کھیل رہا تھا، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، اس نے پکڑ کے وہ توڑ مروڑ دیتی، مار دیتا بچہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پریشانی ہوئی۔ بہرحال بعد میں وہ شخص ہے، دیکھیں اللہ نے بھیجا تھا اس کے پاس، جاؤ سیکھو، وہ کہنے لگا کہ اس بچے کے ماں باپ نیک ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ کی محبت ہے، ہمیں سمجھ آنا مشکل ہی ہے۔ اس بچے کے ماں باپ جو ہے وہ نیک ہیں، یہ بچہ جو ہے نا یہ بڑا ہو کر سرکش بنتا، اپنے ماپے نو تھانے کچہری پھیردا یا کوئی جیل دوندا، کچھ بھی کردا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیا، اور یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، یہ رحمت۔ اچھا وہ جڑے ماں باپ انہوں نے تو نہیں پتہ لگا نا، وہ تو نکل گئے مار کے، وہ تو پیچھے گالاں ہی کھڑتے ہون گے، مندا چنگا بولتے ہون گے کہ فلانا بس والا مار گیا، فلانا ٹرک والا مار گیا، فلانا موٹر سائیکل والا مار گیا، وہ انج کر گیا، پتہ نہیں کیڑا مار کے بچ گیا ہیں۔ وہ تو اسی طرح کہ انہوں نے اس گل سمجھ آئی ہوئے گی، یہ نہیں سمجھ آ سکتی، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن جس کا ایمان وہاں تک پہنچ گیا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے ساتھ جو کیا ہے، یہ اس میں میرا بھلائی ہوگا کوئی۔ اچھا بھلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اس سے بچ سکتے ہیں یا اس کی کوئی سزا دلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ دلائیں۔ مثال کے طور پر یہ بات اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی یہاں سے جو ہے نا وہ کوئی تیر مارتا ہے اور میری آنکھ نکال دیتا ہے، اب میں آنکھ تو انا ہو گیا، میں چلا جاؤں تھانے، میں چلا جاؤں عدالت، اور وہ عدالت جو ہے وہ اس کی آنکھ نکال دے گی، آنکھ کے بدلے آنکھ نکال دی۔ اچھا اس کی آنکھ نکال دی تو میری آ جائے گی، میں تو پھر بھی انا رہوں گا۔ اب میں ساری زندگی جو ہے نا وہ اسی پریشانی میں گزاروں گا، انہیں میری آنکھ کاٹ دیتی، انہیں میری آنکھ کاٹ دیتی ہیں، اور میں انا ہوا، یا ہو سکتا ہے اسے پریشانی سے میں نے شوگر ہو جائے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی اور معاشرے میں اپنے آپ بڑا کم تر سمجھا، بے حیثیت سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ میرا نقطہ نظر ہے تو مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ میری آنکھ نکال ہی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ میری آنکھ نکال ہی نہیں سکتا تھا اس کی اجازت کے بغیر، یہ اللہ کا اذن تھا، میری آنکھ نکلی ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے درجات بلند کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا نا کہ جب پاؤں میں کانٹا بھی کسی مومن کے چبھتا ہے تو اس کا بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، بخار آ جائے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کوئی اللہ نے میرے گناہ معاف کیے یا میرا کوئی درجہ بلند کیا، ٹھیک ہے نا، تو میں اب باقی زندگی جو ہے نا وہ اطمینان سے گزاروں گا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ کوئی ایمان والا جا رہا تھا نا، اللہ کا ولی، تو اس کو کوئی ایسا واقعہ اپنا یاد آ گیا کہ کوئی ہوا نا، تو اس نے کہا بس جو رب کرے سو ہو، یعنی کوئی بات اسے یاد آ گئی، اس نے کہا جو ہوا ہے رب نے کیا ہی ہوا ہے، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ پیچھے کوئی آدمی جو ہے وہ تھا، وہ سیکولر مزاج کا، اس نے اٹھا کے جو ہے نا وہ پتھر مارا، جب اس کے پتھر لگا تو ایک فطری بات ہے، آدمی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے یار پتھر کدھروں آیا، تو اس نے کہا جو رب کرے سو ہو، یعنی پتھر رب والوں آیا، رب دے ماریاں بجا۔ اس نے کہا یہ تو مجھے یقین ہے، اگر میرا رب نہ چاہتا تو پتھر مجھے لگ ہی نہیں سکتا، میں صرف یہ دیکھا ہے کہ اس میں منہ کس کا کالا ہو گیا، یعنی پتھر تو اللہ کی مرضی سے
ابھی بھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جا کر جو ہے وہ مصر کی بادشاہت دے دیں، بادشاہ بنا دیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا پس منظر ایک بکریاں چرانے والا او خاندان، بھیڑاں بکریاں چرانے والا، اور مصر دنیا کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں تہذیب یافتہ ملک، وہاں کا بادشاہ یہ ایدا ہی سمجھ لو کہ ایتھے کوئی جڑا نا او پرلے پاسے رہن والا بندہ جڑا انہوں تسی یہ سوچو کہ جی انہوں جا کے جو بائیڈن دی جگہ انہوں بٹھانا جیڑا ایتھے میونسپل کمیٹی دا چیئرمین نہیں بن سکتا، انہوں نہیں چلا سکتا، پنڈ دی نمبرداری نہیں چلا سکتا، انہوں اتنے چلانا۔ یہ جی کوئی تربیت کوئی کہے گا جی اس بچے نے جا کے اتنے کتے ایکسپورٹ سے کتے اگے پیچھے داخل کراؤ، کوئی انہوں بولنا چلنا آوے، انہوں پتہ لگے دنیا کی ہوندی، پھر جا کے چلو اتنے بھی شاید پہنچ جائے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا انتظام کیا، اللہ نے پہنچانا ہے مصر، اور بھائی جو ہیں ان کو ذریعہ بنا دیا، انہوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ بھائیوں نے اس لیے ڈالا تھا کہ یہ جا کر مصر کی بادشاہ بن جائے؟ انہوں نے تو ایسے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یوسف علیہ السلام بھی یہی سمجھتے تھے کہ میں مصر کا بادشاہ بن چل رہا ہوں، یہ تو اللہ جانتا ہے نا، بس یہی بات ہے۔ اچھا اب آخرت کے اندر یوسف علیہ السلام نے جو صبر کیا، جو تکلیف برداشت کی، اس کی تو خیر دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بادشاہی دے دی، لیکن چلیں آخرت میں بھی اللہ دے دے گا۔ یہ جو بھائی ہیں یہ تو کسی ٹرافی کے حقدار نہیں ہے نا، ان کا تو انہوں نے جو کیا ہے ان کا اپنا پلان ہے۔ یہ ہے اصل کے مسئلہ جو سمجھ نہیں آتا اکثر و بیشتر۔ وہ خوش بخت ہے جسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر جب وہ مل گئی۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، سورہ روم کی بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بحر و بر میں فساد ہے، یہ لوگوں کے عملوں کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو دے دے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ آئیں۔ مطلب یہ دنیا میں یہ بھی ایک سزا ہے، وہ ماں جو تھپڑ مارتی ہے وہ کئی دفعہ استوا مارتی کہ آئندہ نہ کرے، باز آ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ یہ تو زیادہ تر میں نے انفرادی حوالے سے بات کیا، اجتماعی سطح کے اوپر یہ جو سیلاب آ گیا، اس طرح کے حالات آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر واقعی ایک انسان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا تو ٹھیک ہے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں اس کے اوپر تو نظر انسان کو جب وہ کرنی چاہیے نا، لیکن پھر یہ ہے کہ اگر ہو گیا تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی خیر ہی جو ہے وہ رکھا ہے۔ اگر میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں لعلہم یرجعون، تو یہ بھی ٹھیک ہے، چلے میں پہلے غلط تھا اب صحیح ہو گیا۔ یہ ہے جی اصل کے اندر اللہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے ہاتھ میں سمجھنا، اور زیادہ محفوظ سمجھنا کہ میرے معاملات میرے اپنے کنٹرول سے کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو زیادہ محفوظ ہے۔ وہ میرے نفع اور نقصان کو زیادہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ اس کو اصل کے اندر وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، وہ انہوں نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی جس میں انہوں نے کہا لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اے بیٹے کوئی کسی کے کام میں کوئی تاثیر نہیں ہے، بس تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے۔ کسی نے کو پتھر مارا ہے وہ لگ ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کے اذن سے ہی لگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اور جو آدمی جو ہے نا وہ یہ بات اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائے، اسے یہ بات سمجھ آ جائے، اس کا معاملہ وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، تو اس کو اصل میں وہ قرآن کریم کے اندر فرمایا نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس آدمی کو بھی قتل کر دیا گیا، جس نے یہ کہا اس کو قتل کر دیا گیا وہاں دیکھیں۔ تو یہ ہے اپنے معاملات، حق بات کہی ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، وہ مجھے بچاتا ہے یا میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ذرا دیکھیں، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے۔ ذرا پھر تصور تو بنا لیں کہ وہاں مکے میں یہ بت جو ہیں یہ رب کی جگہ لے رہے ہیں نا، اربابا من دون اللہ، اور قرآن کریم کی پہلی آیت ہے جس میں یہی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کا شکر جو رب بھی ہے۔ اگر رب نہیں مانا ہے تو پھر وہ مقام نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب بنا لیا، اب جب اللہ کو اپنا رب بنا لیا تو گویا اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ وہ جس طرح آتا ہے نا کل میت فی عید الغسال، جیسے میت غسل دینے والے کے سپرد ہو گئی، اب وہ اسے ٹھنڈے پانی سے دے، گرم پانی سے دے، اس کے ناک میں پانی ڈالے، اس کے جہاں بھی ہاتھ لگائے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے حوالے ہو گئی ہے۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، وہ اسے گرمی میں رکھے، وہ اسے دھوپ میں رکھے، اسے سردی میں رکھے، اس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ ترفع دے دیا، ترقی دے دی، یا اسے دنیا کے اندر جو ہے وہ تنگی آئی ہے، بیماری آئی ہے، اولاد دے دی ہے، یا محروم رکھا ہے، اب وہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقاموا کیا ہے؟ یہ ہے میدان عمل کے اندر اس بات پر ثابت قدم بھی رہے، یعنی یہاں تو کہہ دیا کہ جی میں تو اللہ ہی کو رب سمجھتا ہوں، اور جب آئی کوئی مصیبت، جب کوئی پریشانی آئی تو پھر نظریہ بدل گیا، یا اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ اب یہاں وہ پس منظر سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جدوں سینے تے پتھر رکھیا، وہ میرے ورگے دے بلال دے تے رکھیا، تو وہ کہہ رہا سی نا کہ آہد آہد، میرے ورگے تے رکھیا، انہیں کہا بڑا چبھدا ہے، انہوں پاسے کر یار، ٹھیک ہے نا، نظریہ بدل گیا۔ فرمایا ثم استقاموا، ایک صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں تو زیادہ گہری فکر سوچ والا نہیں، مجھے بات پوری بتا دیں لیکن مختصر سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر ثابت قدم رہا۔ بس یہ ثابت قدمی مشکل ہے، یہ ثابت قدمی پھر میدان عمل میں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس استقامت کے ساتھ جب ایک مومن جو ہے اس کا آخری وقت آتا ہے، موت آتی ہے، تو اب اسے جو فرشتے لینے آتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ ایک فرشتے جہنم کے، ایک جنت کے۔ وہ جہنم کے فرشتے تو لاٹھیوں کے ساتھ آتے ہیں نا، وہ مار مار کے لے کر جانے والے۔ تو اب یہ جنت کے جو ہے نا، یہ ویلکم کہنے والے، خوش آمدید کہنے والے، تو وہ اسے کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں فرشتے جو انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ اور نہ
غم کرو. حزن، خوف اصل میں ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کسی چیز کے وقوع پذیر ہونا سے پہلے، اور حزن ہوتا ہے اس کے ہو جانے کے بعد. مثال کے طور پر میرے پاس پیسے ہیں اور میں رات کو گھر میں خوف کے ساتھ ہوں کہ جی میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، کسی نے دیکھ نہ لیا، وہ کوئی ڈاکو آ جائے گا. اب کبھی میں رات کو سوتا ہوں پھر جاگ جاتا ہوں، پیسے ہے گئے کہ ہے نہیں، کوئی ڈاکو آ تو نہیں گیا، دروازہ کھڑکیا، یعنی یہ خوف ہے. وہ آہٹ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید کوئی آ گیا، اس کو کہتے ہیں خوف. اچھا وہ واقعی آ گیا اور وہ پیسے لے کے چلا گیا، خوف تے نال ہی لے گیا، خوف ختم ہو گیا، کیونکہ خوف پیسے دی وجہ تو سی. اب حزن رہ گیا. اب حزن کیا ہے؟ یار میں بینک چوں نہ ہی کਢਾਉਂਦਾ اجے، یا مینوں فلاں آدمی نے کیا بھی سگا بھی تو مینوں ادھار دے دے، میں انہوں ہی دے دیندا، ٹھیک ہے. پھر مینوں یہ اجے ضرورت بھی کوئی نہیں سی، مینوں تو 9 بجے ضرورت سی، 9 بجے تک بینک صبح بھی کھل جانے سگے. اینوں کہندے حزن، بعد ایسے ویسے ایسے ویسے. تو اب وہ فرشتے آ کر ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اب کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا وہ ایک کشمکش کی زندگی ہے. جیسے ہی سانس نکلا بندہ آزاد، ٹھیک ہے نا. تو گویا وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹوں سے باندھ دیا گیا، جب تک ان کا سانس نہیں نکلا زندہ ہے، اس وقت تک تکلیف ہے نا. سانس نکل گیا، آزاد ہو گئے، خوف تکلیف ختم ہو گئی. اچھا اب عمل ہو گیا، اب آگے اس پر حزن نہیں ہوگا، بلکہ اس پر خود مجھے رشک آئے گا. خود یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوگی کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی کہ میں نے اتنی بڑی قربانی دے لی اور جس کا مجھے اتنی بڑی عزت اللہ نے دے دی. دیکھیں وہ واقعہ ایک ہے، ایک صحابی جو ہے نا وہ ان کو مشرکین مکہ نے باندھا اور بڑی ساری ان سے باتیں کی کہ تم واپس ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، اپنے دین سے واپس آ جاؤ، نہیں تو تجھے قتل کرتے ہیں. انہوں نے اٹھا کر آخر کار جب انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، تو انہوں نے اٹھا کر جو ہے نا وہ نیزہ مارا سینے میں. اب نیزہ لگا کہ یہ سینے کے اندر تو جو الفاظ تھے ان کے فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی ہوں تو میں ختم ہو گیا نا، آخری کام ہو گیا. اور میری جیڑی موت آ رہی ہے وہ استقامت دے اتنے آ رہی ہے، یعنی میں ڈٹیا ہوا اپنی جگہ تے، پیچھے نہیں ہٹیا. فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ. اب وہ اسے کہتا ہے کہ مشکل وقت گزر گیا، اب تمہیں اپنے اس عمل کے اوپر کبھی حزن نہیں ہوگا. اچھا یہی سمجھ لیں کہ قیامت کے دن اس جنگ کے اندر، بدر کے اندر ابو جہل بھی مرا ہے نا، تو اس کو قیامت کے دن حزن ہوگا، افسوس ہوگا اسے قیامت کے دن کہ جو ہے نا وہ میں کس مقصد کے لیے جو ہے وہ میں مارا گیا. یہ حزن ہے. جس نے جو ہے نا وہ اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جان دی، اسے اس کا کوئی حزن نہیں ہوگا. اور اصل کے اندر ولی اللہ جو ہے نا اس کی یہی اللہ نے نشانی بتائی ہے. وہ سورہ یونس میں ہے نا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی حزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اس تقوی کے مقام پر ایمان لا کر پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبریاں لو اب اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ بھئی یہ اگر یہ کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اب ان انعامات کا وقت ہے. اب وہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
ہم دنیا میں بھی تمہیں نظر نہیں آتے تھے، ہم دنیا میں بھی تمہیں دیکھ رہے تھے. ویسے تو یہ فرشتے ہیں ہی ہر انسان کے ساتھ، تو آخر جب ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں. تو ویسے بھی اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور خاص طور پر تدریس قرآن کے لیے وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم ثم نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ عندہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی مجلس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے گھر میں کچھ لوگ قرآن کی تدریس میں لگے ہوئے ہوں تو ان کو فرشتوں کی مجلس گھیرا ڈال لیتی ہے، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اس مجلس میں. بدر میں بھی فرشتے آئے، حنین میں بھی آئے، تو یہ فرشتے جو ہے وہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت بھی یہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. لیکن جو ہے نا وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اللہ نے ان کو اجازت ہی نہیں دیتی. ورنہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حملہ ہوا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، تو کوئی فرشتہ آگے ہاتھ کر دیندا، ٹھیک ہے نا. وہ ان کی مداخلت نہیں ہے. تو نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے، تمہارے ساتھ تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہاری خواہش نفس ہے، جو تمہاری اندر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، تمہاری ہر خواہش کا سامان وہاں موجود ہے اس جنت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا. آگے فرمایا نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ الرحیم، اور یہ مہمان نوازی ہوگی غفور اور رحیم ذات کی طرف سے. نزل کہتے ہیں اس کو، اس آؤ بھگت کو جو آپ فوراً کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت کوئی عزت والا مہمان آپ کے گھر میں اب اچانک آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کو کوئی پتہ تو نہیں تھا کون آ رہا ہے، دروازہ کھولا، اب فوری طور پر آپ اسے جو پیش کرتے ہیں وہ ہے نوزل. مثال کے طور پر ظاہر ہے آپ کہیں گے ٹھنڈا گرم موسم کے اعتبار سے ہیں، کوئی جوس، کوئی 7 اپ، کوئی چیز آپ نے فوراً دی ہے نا. لیکن جو کوئی آپ پھر جائیں گے بازار، گوشت لے کے آئیں گے یا کوئی چاول لے کے آئیں گے، کوئی حلوہ بنائیں گے، یہ پھر اب آپ کو 2 گھنٹے لگیں گے نا اس کو. وہ ضیافت ہے، یہ نوزل ہے. یعنی یہ بھی جو کچھ بتایا ہے کہ نوزل میں تمہیں ہر وہ چیز موجود ہوگی جو تمہاری خواہش ہے، اور جو مانگو گے تمہیں اس میں ملے گا. ضیافت باقی چیزیں بعد کی ہیں. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آتت تو لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رات، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور جس کی خواہش بھی کسی بشر کے دل میں نہیں پیدا ہوئی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے حواس سے باہر کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں کہہ دے گا. یہ تو صرف ہمیں تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے نا، ہمیں تھوڑی سمجھ آ جائے جی کہ وہاں ہمارے لیے کوئی اٹریکٹیو چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، بس وہ بتانے کے لیے. اب آگے بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ وہ کس پسے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کیوں نہ دوں یہ سارا کچھ، میں کیوں مہمان نوازی نہ کروں ان لوگوں کی جن کا عمل یہ ہے. اب وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. یعنی اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کسی جگہ موجود تو نہیں تھا کہ آئیں جی اللہ کی طرف لے جائیں، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف. یہ مکہ میں جو مرحلہ تھا یہ دعوت قرآنی کا تھا، دعوت و تبلیغ قرآنی، جس پس منظر میں یہ نازل کی جا رہی ہیں. اور وہ سارا ذہن میں رکھیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں اور شیب بنی طالب میں جو حالات گزرے، اور سینکڑوں، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے.
تو بس اس دعوت یعنی ان حالات کے باوجود یہ اپنی دعوت جو ہے اس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور یہ تکلیفیں مصائب ان کو برداشت کر رہے ہیں، تو پھر ان کی میں مہمان نوازی نہ کروں، ان کو یہ عزت نہ دوں؟ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو۔ دیکھیں اچھی بات تو یہ بھی ہے کہ آپ رستے میں کسی سے کہیں کہ جی ایتھے کنڈے نہ سٹو، سڑک پہ پانی نہ گراؤ، سڑک خراب ہوتی، لیکن سب سے اچھی اللہ نے کہا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہے۔ اصل میں وہ اس سے پچھلی آیتیں ہیں، درس لمبا ہوتا تھا پھر ان کو میں نے چھوڑ دیا، وہاں پڑھیں وہ کیا کہتے تھے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ سارا ظلم و ستم بھی ان کو روک نہیں رہا تھا، یعنی پھر بھی وہ اپنا کام کیے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ہے وہ قرآن کو سنو نا، دوسروں کو مشورے دیتے سنو نا، یہ تو ساری تکلیفیں برداشت کر کے بھی اپنا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وعمل صالحا، اور اپنے عمل بھی صالح ہیں، وقال اننی من المسلمین، اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں، میں تمہیں ہی نہیں قرآن کی طرف بلا رہا، میں خود بھی اپنے آپ کو قرآن کے تابع لا رہا ہوں، میں بھی اللہ کے تابع ہوں اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے تابع آنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ولا تستوی الحسنات ولا السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی ہے یا احسن، اب یہ وہ میں نے شروع میں بتایا نا آپ کو کہ وہاں ابھی آگے سے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، نہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت تھی، نہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جواب دیتے تھے۔ تو وہاں کیا ہے، وہاں یہ ہے کہ اس برے سلوک کے مقابلے میں بھی حسن سلوک کرو۔ وہ میں نے آپ کو وہ بات شروع کے اندر بتائی تھی نا کہ میں اگر کوئی نظریہ لے کر آپ کے یہاں آ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں تک پہنچے۔ اب یہاں میں نے بات شروع کی ہے، یہاں لوگ جو ہے وہ میری مخالفت کر رہے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے تھپڑ مار دیا، تو میں اگر خاموشی سے وہ برداشت کر کے نکل جاؤں گا تو آپ ایک دو تھپڑ مار کے چپ ہو جائیں گے۔ مجھے موقع ہے کہ میں نکل کر جو ہے وہ کسی دوسرے کو ڈھونڈ لوں، پھر کسی اور کو ڈھونڈ لوں، پھر کسی اور کو ڈھونڈ لوں۔ اگر میں یہاں ہی آپ کے ساتھ الجھ گیا تو پھر تو اتوں ہی میں نے واپس جانا پائے گا نا، پھر آگے بات کیسے پہنچے گی؟ تو یہ تھی پالیسی اس وقت جو ہے وہ۔ تو لہٰذا فرمایا کہ برائی کو بلائی کے ساتھ دفع کرو، ادفع باللتی ہے یا احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اور پھر تم دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی یہ اور بھی مشکل کام ہے کہ آپ مجھے پتھر مارے اور میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ انہوں ہدایت دے دے، ہیں؟ یہ چلو گال تو میں نہ کڈی تانوں، صبر کر لیا، روک لیا، لیکن اگوں دعا کرنا وہ تو بندہ ساری زندگی دل چ لئی پھردا رہندا ہے کہ اینوں کسی جگہ تے ٹھوڈا بھی وجے تو کہندا چنگا ہی ہویا انہیں مینوں ادوں انہاں میرے نال اداں کیتی سی۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مقام نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں کو، صابروں کو۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام نہیں ملتا خوش بختوں کو جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بڑا نصیب والا ہے جو اللہ کو اپنا رب بنا لے اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے، اور پھر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے اس کو نبھاتا جائے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی اسے پریشانی، تکلیف، مشکلات آتی ہیں تو ان میں الجھنے کی بجائے اپنے رب کو سمجھے کہ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے اور رب اسی کے اوپر جو ہے وہ خوش ہے۔ اور اگر کسی طرف سے کوئی غلط رد عمل آ رہا ہے اس کو بھی احسن طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس سے جو ہے وہ نپٹے۔ اور فرمایا کہ اس کے لیے تو بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا صبر چاہیے، اور یہ حقیقت کے اندر بڑے خوش بختوں کی بات ہے۔
یعنی خوش نصیبوں کا یہ عمل ہے، وہ جو شروع کے اندر میں نے بتایا تھا سب سے بڑی خوش بختی، سب سے بڑی۔ اب آگے کیا فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تجھے اکسائے، کیا اکسائے گا؟ کہ کسی نے گالی دی ہے، جواب گالی سے دے دو۔ اب دیکھیں ایک وہ دور ہے جب اسلام کی حکومت قائم ہوئی ہے، اس وقت ہے دانت کے بدلے دانت۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو بتایا، منع کیا ہوا تھا کہ کسی کو آگے سے جواب دینا نہیں ہے، برداشت کرنا۔ ایک مجھے ابھی یاد نہیں ہے وہ واقعہ، مکہ میں ایک صحابی نے کسی دوسرے کو جو ہے نا، وہ کسی کافر کو اس طرح کوئی آگے سے ڈنڈا مارا یا کوئی اس طرح کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکہ سے بدر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جداں جی کہنے یہ بندہ آگ لائے گا، یعنی یہ گل نو بدائے گا۔ تو جو ہے نا وہ اب یہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کبھی شیطان تمہیں ابھارے، غیرت آ جاندی ہے، غصہ آ جاندہ ہے، یار انہیں مینوں ماں دی گال کڈی ہے، انہیں مینوں پتھر ماریا، میں کہڑا دے گھر بیٹھا، میں تے اتنے مسیتے بیٹھا، میں تے سڑک تے بیٹھا، ہے سرکاری میدان ہے اتنے بیٹھا، یہ مینوں اتنے آ کے تنگ کردا۔ فرمایا تسی بھی انہوں اس طرح دا رویہ اختیار کر لو، یعنی اچھا نہیں بلکہ اداں دے رویے دے نال اودے نال ڈیل کر دیتی۔ فاستعذ باللہ، تے فوراً اللہ دی پناہ طلب کرو، فوراً اللہ کو معافی منگو کہ اللہ مینوں صبر کرنا چاہیے سا، میں صبر نہیں کر سکیا، مینوں معاف فرما دے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سنن والا جانن والا، انہوں یہ پتا ہے کہ تو صبر کیوں نہ کر سکیا، یعنی وہ تیریاں کمزوریاں تو واقف ہے، وہ تینوں معاف بھی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تو دعا کہ اللہ سانو قرآن دا فہم عطا فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔